السلام علیکم عزیز طلبہ، آج کا ہمارا جو لیکچر کا عنوان ہے پیارے بچوں، وہ اہم عنوان ہے، اہم موضوع ہے۔ وہ ہماری زندگی میں عبادات کو، اللہ کی عبادت کو، وہ اس طہارت اور جسمانی صفائی کے بغیر ناممکن ہے۔ تو اس لیے پیارے بچوں، یہ جو عنوان ہے طہارت اور جسمانی صفائی، یعنی ہم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ کی عبادات کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ تو نماز پڑھنے کے لیے، قرآن پاک کو ہاتھ لگانے کے لیے، اللہ کے گھر میں داخل ہونے کے لیے پاکیزگی ضروری ہے، طہارت ضروری ہے۔ تو وہ طہارت کی مختلف جزئیات پر میں آج روشنی ڈالوں گا، تاکہ ہم میں سے ہر ایک کو پاک ہونے کا، طہارت حاصل کرنے کا طریقہ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے پیارے بچوں، کافی بچے ایسے دیکھیں گے جو سیکنڈ ایئر، فرسٹ ایئر کے طالب علم ہیں، لیکن انہیں غسل کا پتہ نہیں ہے، غسل کیسے کرنا ہے، نماز کے لیے غسل کا طریقہ نہیں آتا، غسل کے فرائض نہیں آتے، غسل کے فرائض نہیں آتے کہ غسل کیسے کیا جائے، وضو کیسے کیا جائے۔ تو جب آپ پاک ہی نہیں ہوں گے، غسل کرنا ہی نہیں آئے گا شریعت کے اصولوں کے مطابق، شریعت کے طریقوں کے مطابق، تو آپ کی عبادات کیسے ہوں؟ نماز کے لیے آپ کیسے پڑھ سکتے؟ وہ نماز تو آپ کے منہ پر مار دی جائے گی۔ طہارت کے بغیر کوئی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ تو ایک مسلمان ہونے کے بعد اہم ترین جو کام ہے وہ ہے پاک کرنا اپنے آپ۔ اب پاکی کی کئی اقسام ہیں، جسمانی پاکی، دل کی پاکی، مال کی پاکی، تو یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ لیکن آج جو ہمارا عنوان ہے طہارت اور جسمانی صفائی۔ تو پیارے بچوں، طہارت اور صفائی میں، یعنی پاکیزگی اور صفائی میں کیا فرق ہے؟ تو غور سے سنو۔ ہو سکتا ہے ایک چیز ظاہری طور پر صاف ستھری ہو، مگر عین ممکن ہے کہ وہ شرع کے نقطہ نظر سے وہ پاک نہ ہو۔ مثال کے طور پر یہ لباس صاف ستھرا ہے، ظاہری طور پر صاف ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسی غلاظت ہو، ایسی گندگی ہو جو نظر نہ آ رہی، لیکن شریعت کے نقطہ نظر سے وہ ناپاکی ہو۔ تو اس لیے پاکی اور صفائی میں فرق یہ ہے کہ صفائی ہو سکتا ہے ظاہری طور پر صاف ہو، لیکن شریعت کے نقطہ نظر سے عین ممکن ہے وہ ناپاک۔ اور پاکی اسے کہیں گے، طہارت اسے کہیں گے جو شریعت کے نقطہ نظر سے، شریعت کے اصولوں کے مطابق ہر قسم کی گندگی، یعنی نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ دونوں سے پاک ہو، اسے طہارت اور پاکی کہا جائے گا۔ نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ، یہ میں اس کی آگے جا کے وضاحت کروں گا۔ تو یہاں پر طہارت کی اہمیت بیان کرنا مقصود ہے۔ طہارت کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ مدثر کی آیات ہیں، فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اے میرے پیغمبر اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، یعنی صاف ستھرے رہا کیجئے اور ناپاکی سے دور رہیں، گندگی سے دور رہیں، غلاظت سے دور رہیں۔ تو یہاں پر اس آیت مبارکہ میں ظاہری پاکی، ناپاکی مراد ہے، یعنی جس کو شریعت نے ناپاک کہا، قرآن و حدیث نے ناپاک کہا ہے، اس گندگی سے، اس ناپاکی سے دور رہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے الطہور شطر الایمان، کہ پاکیزگی، طہارت یہ ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان میں شامل ہے۔ جو انسان پاکیزگی اور طہارت کو نہیں اپناتا، صفائی کو نہیں اپناتا، میلا کچیلا اور ناپاک رہتا ہے، تو وہ اس کا ایمان کا ایک حصہ اس سے خارج ہو جاتا ہے۔ طہارت کے بغیر ایمان کیسے رہے گا؟ تو پیارے بچوں، یہ چیزیں ضروری ہیں، یہ سیکھنے والی ہیں۔ میں آج آپ کو اہم جزئیات کی طرف لے کر جاؤں گا اس چیپٹر کی، آپ نے توجہ سے ایک ایک چیز کو پلے باندھنا۔ تو طہارت کے مطابق یہ آیت اور حدیث میں نے بیان کی، اس کے مطابق بعض طہارت کی اقسام ہیں، جو اہم اقسام ہیں۔ عام طور پر وہ طہارت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم کو کہتے ہیں حدث اصغر، یعنی چھوٹی ناپاکی،
اور دوسری قسم کو کہتے ہیں پیارے بچوں حد سے اکبر. عربی لغت میں، اردو میں اس کا اگر ترجمہ کریں تو بڑی ناپاکی. اب چھوٹی ناپاکی کسے کہتی ہیں؟ بڑی ناپاکی کیا ہوتی ہے؟ تو یاد رکھنا چھوٹی ناپاکی سے مراد وہ غلاظت آپ کو لاحق ہو جائے، ناپاکی لاحق ہو جائے جس کے نتیجے میں آپ کو وضو کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پر آپ پخانے کے لیے گئے، استنجا کر کے آئے، اب اس کے بعد آپ کو وضو کی حاجت ہے، وضو نہیں کریں گے نماز نہیں ہوگی، یہ چھوٹی ناپاکی. آپ کی ہوا خارج ہو گئی، یہ چھوٹی ناپاکی. جسم سے سوئی نکلی، تھوڑا سا خون نکل آیا اور نکل کر بہہ پڑا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ چھوٹی ناپاکی. تو اس سے پاک ہونے کا طریقہ وضو ہے، وہ آگے جا کر میں بیان کروں. اور طہارت کی دوسری قسم بڑی ناپاکی، حد سے اکبر، یعنی جس کے نتیجے میں آپ کو غسل کرنا لازم آ جاتا ہے. وہ کیا صورتیں ہیں جن کی وجہ سے آپ پر غسل واجب ہو جاتا ہے، آپ کو غسل کرنا ضروری ہو جاتا ہے؟ وہ صورتیں پیارے بچوں آپ تعلیم الاسلام جیسی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں، یا پھر اپنے اساتذہ سے رابطہ کر کے ان سے پوچھا جا سکتا ہے، مسجد کے امام سے پوچھا جا سکتا ہے. تو ان صورتوں میں آپ کو غسل کرنا جو ہے وہ لازم ہوتا ہے. تو یہ طہارت کی دو قسمیں ہیں، چھوٹی ناپاکی، بڑی ناپاکی. طہارت کی دو اقسام کو سمجھ لیں، یہ وضو اور دوسری قسم غسل. اب وضو اور غسل کسے کہتے ہیں؟ وضو اور غسل کا طریقہ کیا ہے؟ وضو اور غسل کے فرائض کیا ہے؟ تو سب سے پہلے اگر آپ کو وضو کرنا لازم ہو گیا، آپ پر واجب ہو گیا، چھوٹی ناپاکی آپ کو لاحق ہو گئی، یعنی آپ کے جسم سے خون نکل پڑا، قضاء حاجت کے لیے گئے، اس کے بعد آپ کو وضو کرنا پڑے. اب وضو کے فرائض میں سب سے پہلے آپ کے سامنے پیارے بچوں بیان کروں گا. وضو کے 4 فرض ہیں، اور فرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پوری کا پورا اس پر عمل کرنا ہے. اگر اس فرض کی ادائیگی میں ذرا برابر بھی کمی رہ گئی، آپ کا وضو نہیں ہوگا. پہلا فرض پیارے بچوں وضو کے 4 فرض ہے. پہلا فرض چہرہ دھونا، اپنا چہرہ مکمل دھونا، یہ وضو کا پہلا فرض ہے. سر کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک یہ چہرہ دھونا وضو کا پہلا فرض ہے. تو اس چہرے کے سارے حصے کو دھویا جائے. اگر اس حصے میں سے کچھ حصہ خشک رہ گیا، آپ کا وضو نہیں ہوگا. اور دوسرے نمبر پر وضو کا دوسرا فرض جو ہے وہ ہے اپنی کونیوں سمیت اپنے دونوں بازو دھونا. پہلے دایاں بازو دھوئیں گے کونی سمیت، یہ کونی، اس کونی کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ بایاں بازو دھوئیں گے کونی سمیت. یہ وضو کا دوسرا فرض. وضو کا تیسرا فرض پیارے بچوں سر کا مسح کرنا، چوتھائی سر کا مسح کرنا. اس طرح آپ مسح کریں گے پیارے بچوں، سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا. اور اس کا چوتھا فرض جو ہے پیارے بچوں وضو کا، وہ اپنے پاؤں ٹخنے سمیت دھونا، مکمل پاؤں کا کوئی حصہ انگلیوں کے درمیان والا حصہ خشک نہ رہے. یہ وضو کے فرائض ہیں. اگر ان فرائض میں کمی کوتاہی ہو گئی، کوئی ایک حصہ، مثال کے طور پر پاؤں دھونا فرض ہے، تو پاؤں کا تھوڑا سا حصہ بال کے برابر میں خشک رہ گیا، پیارے بچوں آپ کا وضو نہیں ہوگا. تو یہ وضو کے فرائض ہیں. اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر پیارے بچوں غسل کے فرائض میں بعد میں بتاؤں گا وضو کا سنت طریقہ، یعنی کس طریقے سے وضو کیا جائے. تو وضو کا سنت طریقہ پیارے بچوں یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ استنجا کریں گے. استنجا کرنے کے بعد آپ آئیں وضو خانے پر، اونچی جگہ پر بیٹھیں، اور سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھوئیں. سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر اپنے ہاتھ یہ گٹو سمیت دھوئیں. اور ہاتھ دھونے کے بعد آپ 3 مرتبہ کلی کریں. مسواک ہے تو مسواک کرنا سنت ہے، 3 مرتبہ اچھی طرح کلی کریں، انگلی ماریں. اور پھر 3 مرتبہ روزہ نہیں ہے تو غرارہ کریں. اس سنت کا فائدہ یہ ہے کہ تاکہ منہ کی صفائی ہو جائے. ایک ایک سنت کے اندر برکت ہے، ایک ایک سنت ہمارے لیے مفید ہے.
ہر لحاظ سے، طبی لحاظ سے بھی، دنیاوی لحاظ سے بھی، آخرت کے اعتبار سے کلی کرے تاکہ منہ کی صفائی ہو جائے، دانتوں کی صفائی ہو جائے۔ دوسرے نمبر پر 3 مرتبہ دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالیں اور اس کو پھر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے اچھی طرح صاف کریں۔ اس سنت کا فائدہ یہ ہے کہ ناک کی صفائی ہو۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ آپ اپنا پورا چہرہ دھوئیں گے۔ 1 مرتبہ دھونا فرض تھا، 3 مرتبہ آپ اپنا پورا چہرہ دھوئیں، پورا چہرہ دھوئیں اور اس کے بعد 3 مرتبہ دایاں بازو کونی سمیت دھوئیں اور اس کے بعد بایاں بازو اپنا کونی سمیت 3 دفعہ اور اس کے بعد پورے سر کا مسح کرنا سنت، پھر گردن کا مسح کریں، کانوں کا مسح کریں اور اس کے بعد پہلے اپنا دایاں پاؤں دھوئیں اور پاؤں کی جو انگلیاں ہوتی ہیں ان میں درمیان میں جو تھوڑا تھوڑا خلا ہوتا ہے ان میں انگلی ڈالیں، گلی انگلی کر کے تاکہ وہ حصہ خشک نہ رہے۔ پھر اس کے بعد بایاں پاؤں دھوئیں اور اس کے بعد وضو کی دعا، بعد کی دعا پڑھیں اور آپ مسجد میں نماز کے لیے تشریف لیں۔ یہ وضو کا مختصراً طریقہ میں نے بتایا۔ دوسرے نمبر پر غسل۔ غسل کے کتنے فرائض ہیں؟ غسل کے پیارے بچوں 3 فرائض ہیں اور میں نے بتایا آپ کو فرائض کا مطلب یہ اگر آپ اس میں کچھ کمی کوتاہی رہے گی آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ پہلا فرض کلی کا، اچھی طرح کلی کی ہے۔ دوسرا فرض ناک میں پانی ڈالنا، ناک میں نرم حصے تک آپ پانی لے جائیں اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے صاف کریں، پانی ڈالیں۔ اور تیسرا فرض ہے جسم کے پورے حصے پر پانی بہانا۔ یہ 3 فرض ہیں۔ پہلا فرض کلی کرنا غسل کا، دوسرا فرض ناک میں پانی ڈالنا اور تیسرا فرض جسم کے پورے حصے پر بال کے برابر کوئی جگہ خشک نہ رہے، حتیٰ کہ ناک میں بھی ہاتھ مارا جائے تاکہ اندر جگہ خشک نہ رہے۔ بالوں میں اچھی طرح کسی کے بڑے بال ہیں اور کانوں کے اندر ہاتھ مارا جائے، اندر والا حصہ خشک نہ رہے۔ اسی طرح پاؤں کی انگلی ہے ان میں ہاتھ مارا جائے کہ اندر والے پاؤں کی 2 انگلیوں کے درمیان جو آخری چھوٹی 2 انگلیاں ہوتی ہیں میں وقفہ کم ہوتا ہے، وہ جگہ خشک نہ رہے۔ تو اس طرح آپ غسل کرنے کے 3 فرائض ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، پورے جسم پر پانی ڈالنا۔ اب غسل کا سنت طریقہ کیا ہے؟ غسل کا سنت طریقہ تو پیارے بچوں غسل کا سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے استنجا کریں، اس کے بعد جسم پر کسی حصے پر کوئی گندگی لگی ہے تو گندگی دھو ڈالیں، اس گندگی کو صاف کریں۔ گندگی کو صاف کرنے کے بعد اونچی جگہ پر آ جائیں اور غسل خانے میں آ کر آپ سب سے پہلے نماز والا وضو کریں۔ جس طرح نماز کے لیے میں نے وضو کرنے کا طریقہ آپ لوگوں کو سمجھایا، پورا وضو کریں نماز کا، وہ وضو کریں اور وضو کا ظاہر ہے وضو کرنے میں آپ پہلے ہاتھ دھوئیں گے، پھر کلی کریں گے، ناک میں پانی ڈالیں گے، چہرہ دھوئیں گے، ہاتھ دھوئیں گے، مسح کریں گے، پاؤں دھوئیں گے، پورا وضو کریں۔ وضو کے اندر آپ کے 2 فرض غسل کے آ جائیں گے، کلی کرنا بھی اور ناک میں پانی ڈالنا بھی۔ وضو کرنے کے بعد پھر اپنے پورے جسم پر پانی بہا، پہلے جسم کے دائیں حصے پر، دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر، اسی طرح پہلے دائیں ٹانگ پر، پھر بائیں ٹانگ پر، تو اس طرح پورے جسم پر 3 مرتبہ پانی بہانا۔ یہ غسل کا سنت مسنون طریقہ ہے۔ یاد رکھنا صفائی کے لیے صابن کا استعمال کریں، ضرور کریں، لیکن شریعت کے اصولوں کے مطابق اگر آپ غسل کریں گے تو آپ پاک ہوں گے، اور اگر شریعت کے اصولوں کے مطابق غسل نہیں کریں گے تو پیارے بچوں یاد رکھنا صفائی تو ہو جائے گی، ناپاک رہیں گے۔ شریعت کے نقطہ نظر سے آپ ناپاک ہوں گے، پاک نہیں ہوں گے جب تک ان شریعت کے اصولوں کے مطابق آپ غسل نہیں کریں گے۔ تو یہ غسل کا بیٹا طریقہ تھا اور یہ وضو کا طریقہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ کچھ آداب بھی ہیں، غسل کرتے ہوئے گنگنانا نہیں چاہیے، باتیں نہیں کرنی چاہیے، بالکل باپرد ہو کر ایسی جگہ نہایا جائے جہاں پردے کا مکمل اہتمام ہو، باتیں کرنے سے منع کیا گیا ہے، صفائی کا خیال رکھا جائے، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ غسل کے آداب میں آتی ہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں غسل خانے کے اندر گنگنا رہے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ٹاول مانگ رہے ہوتے ہیں، کبھی کیا چیز مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اپنی تمام چیزیں جو ضرورت کی ہیں غسل خانے میں لے جائیں، وہاں اطمینان کے ساتھ خاموشی کے ساتھ غسل کریں، اس کے بعد فارغ ہو کر آپ باہر تشریف لے جا سکیں۔ تو یہ اہم جزیات کی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ اس کے علاوہ جو جزیات آپ کو سمجھنی ہے مزید، وہ چونکہ یہاں لیکچر میں بیان نہیں کی جا سکتی، آپ انفراداً اپنے ٹیچر سے، اپنے بڑے بزرگوں سے رابطہ کر کے آپ اہم جزیات مزید سمجھی جا سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں کوشش کریں
کہ وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، وضو کے فرائض، غسل کے فرائض یہ آپ کو یاد رہنے چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر ہماری عبادات نہیں ہو سکتی۔ اللہ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے والا بنائے اور اللہ ہم سب کو سیکھنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔